إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، رود جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنی تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، اور خود بھی نیک اعمال کا اہتمام کرے اور یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتلائی ہے، یہ بات ہم کو سکھلائی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے داعی ہونا بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی شرف اور عزت کی بات ہے. دنیاوی اعتبار سے کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے کہ بے فلاں صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، یا بڑا اچھا شعر کہتے ہیں، یا بات کرنے کا بڑا سلیقہ ان کے پاس میں ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی تعریف کے اندر صحیح ہو سکتا ہے اپنی تعریف کے اندر غلط ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس انسان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائے کہ اس کی بات سب سے اچھی بات ہے، سب سے بہتر بات ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی تعدیل کر دیں، جس کو سرٹیفکیٹ دے دیں، جس کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں کا کلام بہت اچھا ہے، وہ واقعی اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک داعی کیسا ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف، اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکے اور خود بھی نیک اعمال کا اہتمام کرے. ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور اس کے اپنے اعمال ایسے ہیں جو اس کو جہنم کی طرف لے جانے کا باعث ہوں. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور جب اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کی اتڑیاں اس کے پیٹ میں سے نکل جائے گی، اور وہ اپنی آنتوں کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. لوگ اس کو دیکھ کر اس کے آس پاس میں جمع ہو جائیں گے، اور جمع ہو جانے کے بعد میں بہت تعجب کے ساتھ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے ارے فلاں، تم تو ہم کو دنیا میں بھلائی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکا کرتے تھے، تم جہنم کے اندر کیسے آ گئے؟
تو وہ آدمی کہے گا میں تم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا لیکن میں خود وہ بھلائی کے کام نہیں کیا کرتا تھا، اور میں خود تم کو برائی سے روکا کرتا تھا لیکن میں خود اس برائی سے نہیں رکتا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آج یہاں پر ہوں۔ تو داعی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو اور اپنی ذات سے نیک اعمال کا اہتمام کرنے والا ہو، اور وہ کیا کہے، میرا کوئی شرف مقام اور مرتبے کا میں طالب نہیں ہوں، بلکہ میں کیا ہوں، عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، جیسے آپ مسلمان ہیں ایسے میں بھی مسلمان ہوں، میرا کوئی بہت بڑا مقام اور مرتبہ تمہارے درمیان میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا مقامات پر دعوت کو جو ہے اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور مسلمانوں کا وظیفہ بتایا کہ مسلمان کون ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سورہ یوسف کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہاذی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ یہی دعوت حق ہے اور میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل پکی اور سچی بات ہے۔ بصارت کا جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ آنکھوں کی روشنی کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، اور بصیرت کہتے ہیں دل کے یقین کو، کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کو خود اس بات کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ کہیے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، اور جو میری سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی جو مشہور و معروف آیت ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کریم میں 12 مقامات پر یہ بات بتلائی گئی، اللہ کی طرف بلانے والے بنو، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دو، اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکو، بھلائی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، اور سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن صرف شرک سے روکنا اور توحید کی دعوت دینا یہی نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اللہ کی جتنی نافرمانیاں ہیں، ایک مسلمان کو نہ صرف یہ کہ اس سے خود بچنا چاہیے بلکہ اس کے خلاف بولنا اور اس کے خلاف دعوت بھی دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اٹھا کے آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں لوگوں کو دعوت دی، اور کیسی کیسی قربانیاں آپ نے اس کے لیے دی، اور کیسے دکھ اور پریشانیاں آپ نے جھیلی، اور صحابہ اکرام کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا مکہ میں، اور کیسے ان کو ستایا گیا، لیکن وہ لوگ برابر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دیتے رہے۔ تو دعوت اللہ کا حکم ہے، دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دیگر انبیاء کی سنت ہے، اور دعوت ایک مسلمان کا وظیفہ اور عمل ہے جو اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت سارے بگاڑ ہیں جو دین کی دعوت کے شعبوں میں بھی آ چکے ہیں۔ ایک داعی کو جیسے دعوت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، ایسے ہی ان بگاڑ کو سمجھ کر اس سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بھئی آپ جب دین کے مسائل کو سیکھتے ہیں تو آپ یہ سیکھتے ہیں کہ بھئی صحیح عقیدہ کیا ہے، فلاں چیزیں ماننا ضروری ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سیکھتے ہیں کہ بھئی کون سی چیزیں کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ نماز قائم کرنے کے لیے فلاں چیزیں کرنا چاہیے، لیکن فلاں چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، اس کا بھی تو علم ہونا چاہیے۔ حج کو گئے تو فلاں کام کرنے ہیں، لیکن فلاں کام کریں گے تو حج خراب ہو جائے گا، حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی وہ کون سی غلطیاں ہیں جو دعوت کے میدان میں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے آج کے دور میں
ایک بہت بڑی غلط فہمی مسلمانوں کے درمیان میں، بہت سارے لوگوں کے درمیان میں عام ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دعوت کافروں کو دی جاتی ہے، مسلمانوں کو دعوت تھوڑی دی جاتی ہے۔ اور یہ ابھی ابھی کا جو ہے یہ نیا یعنی جو ہے ایک شوشہ ہے، اس سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بات کبھی نہیں رہی۔ بولے دعوت کس کو؟ کافروں کو۔ مسلمانوں کو کیسی دعوت؟ مسلمانوں کے درمیان میں تو اصلاح کا کام ہوتا ہے، اور مسلمان کیسا بھی ہے وہ تو بہرحال وہ جائے گا نا جنت میں، کبھی نہ کبھی جائے گا۔ کافر تو جہنم کے اندر جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو مسلمانوں کو دعوت دینا کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں، اور نہ ہی اس کے اوپر دعوت کا اطلاق ہوتا ہے۔ دعوت تو کافروں کو دی جاتی ہے۔ انتہائی غلط اور واہیات بات ہے۔ ہر مسلمان اس لائق بھی نہیں ہوتا کہ وہ کافروں کے درمیان میں جا کے دعوت کا کام کرے۔ ایک آدمی جاہل ہے، اس کو ابھی سیکھنا پڑے گا، اس کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اس کو اس فن کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کو پختہ اور ٹھوس علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ہر مسلمان کے لیے دعوت دینا فرض ہونا دور کی بات ہے، اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے بڑے پیمانے کے اوپر دعوت کا کام کرے۔ خود قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی کس کی بات ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ فَهُوَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَدْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی میں مؤذن بھی داخل ہے۔ جب وہ لوگوں کو کہتا ہے نا آؤ نماز کی طرف، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اور یہی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی قول ہے، یہی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ کا بھی قول ہے۔ تو بالکل جو ہے یہ غلط اور واہیات بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان دعوت نہیں ہو سکتی۔ اگر مسلمان بگاڑ کا شکار ہیں تو مسلمان آپ کے آس پاس میں ہیں، آپ کے درمیان، ان کے درمیان آپ رہ رہے ہیں، آپ کے لیے پہلے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کا آپ کام کریں۔ جو لوگ مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں کیا وہ معمولی لوگ ہوتے ہیں؟ اگر آپ ائمہ دین کی سیرت کو پڑھیں اور صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ میں سے بہت سے صحابہ وہ تھے جو اللہ کے دین کو لے کر دوسرے ملکوں میں نکلے اور دوسرے ملکوں میں جا کر انہوں نے غیر مسلموں کے درمیان میں دعوت کا کام کیا۔ ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن صحابہ کے اندر بہت سارے وہ صحابہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مدینہ کے اندر درس حدیث کی مسندیں بچھائی، لوگوں کو قرآن کے صحیح معنی بتائے، لوگوں کو حدیث پڑھائی، لوگوں کو فقہی احکام سمجھائے، حلال و حرام کے مسائل سمجھائے۔ آج اگر یہ صحابہ اللہ کے دین کو، علم کو جو ہے عام نہیں کرتے، آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ ائمہ دین ہے، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، دیگر محدثین ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، احمد ابن حنبل ہیں۔ آپ غور کریں، یہ غیر مسلموں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ امام مالک ابن انس نے کب جا کے جو ہے غیر مسلموں کو دعوت دی؟ تو اللہ کے دین کا نظام بہت بڑا ہے۔ جیسے ایک گھر میں، ایک ادارے میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہر کام کرنے والے کی ذمہ داری الگ الگ ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو ہے اس دین کے اندر ایک اذان دینے والا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک امام مسجد ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک عالم دین ہے جو لوگوں کو حلال و حرام کے مسائل صحیح طریقے سے بتاتا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک انسان ہے جو قرآن کی تفسیر کا درس دے رہا ہے صحیح طریقے سے، اللہ کے بندوں کو حدیث پڑھا رہا ہے، دینی احکام اور مسائل سمجھا رہا ہے، سود کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، زنا کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، معاشرے میں بڑھتے ہوئے بگاڑ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، کہ سب کے سب داعی ہے۔ ارے آپ کام ہی نہیں کر رہے، آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں، آپ کو دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اگر یہ دعوت کا کام بند کر دیں، آپ سوچیں اس وقت میں مسلم معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ تو دعوت غیر مسلموں میں ایک انسان دے رہا ہے، اگر صحیح نیت اور صحیح پیمانے پہ دے رہا ہے، بڑا کام کر رہا ہے، لیکن اس کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ میں جو دوسرے لوگ خدمات کر رہے ہیں ان کی خدمت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ دوسری بات اگر آپ دیکھیں گے، بغیر علم کے دعوت،
وہ لوگ جو مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کے جو ہے اپنے دعوے دار ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم تبلیغ کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اور جو غیر مسلموں کے اندر دعوت کا کام کرتے ہیں، اگر آپ ان کی علمی صلاحیتیں دیکھیں گے، ان کا جائزہ لیں گے، پکے جاہل ہیں جو دعوت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. ایک مسلمان کو دین کی دعوت دینے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، اور مستقل علم حاصل کرتے رہنا ہے. اگر ایک انسان دنیاوی اعتبار سے کوئی ذمہ داری کا کام کرتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے، لوگوں کا علاج کرتا ہے، تو وہ پہلے سیکھتا ہے، سیکھنے کے اندر کئی سال لگاتا ہے. وہ یہ کہہ کر جو ہے فوراً نکل نہیں کھڑا ہوتا کہ یار لوگ بہت بیمار پڑ رہے ہیں، مجھے لوگوں کا علاج کرنا ہے. مستقل بنیادوں پر گہرا ٹھوس پختہ علم حاصل کرتا ہے، ایک ڈگری حاصل کرتا ہے، اس کے بعد میں وہ لوگوں کا علاج کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان میں آ کر بیٹھتا ہے. تو اللہ کا دین ایسا یتیم ہے کہ کوئی بھی انسان اٹھے بغیر علم کے، بغیر کوئی جو ہے صلاحیت کے، بغیر علم کے حصول کے، جیسے چاہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ایسا انسان معاشرے میں اصلاح کی بجائے فساد پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا دعوت کے اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی طرف جو ہے آپ لوگوں کو بلائیے، کس کے ساتھ میں؟ حکمت کے ساتھ میں. حکمت کیا ہے؟ قرآن و سنت کا گہرا اور ٹھوس علم ہے. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز میں وعظ اور نصیحت کر کے، اور اچھے انداز کے اندر اگر بحث مباحثے کا کوئی معاملہ آئے، اچھے انداز میں لوگوں کو دعوت دے کے اللہ کی طرف بلائیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی نہ ہو. اس لیے کہ کان، آنکھیں اور دل، ان سب سے قیامت کے دن سوال کیا جانے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ بات ہے کہ بالکل جو ہے بغیر علم کے بس یہ ہے کہ کام کرنا ہے ہم کو. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل آپ دیکھیں، تابعین کا طرز عمل آپ دیکھیں، سلف صالحین کا طرز عمل آپ دیکھیں. انہوں نے گہرا ٹھوس پختہ علم حاصل کیا، اس کے بعد معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان میں دعوت کا کام کیا. ایک داعی کو لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جو وقت وہ نکالتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وقت جو ہے اس کو نکالنا چاہیے خود اپنے لیے علم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ بگاڑ بہت عام ہے کہ بغیر علم کے جو ہے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ غور کریں گے، نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران نازل کی، وہ دلائل، وہ احکام جو عیسائیوں کے مقابلے میں استعمال کرنے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. اس کے بعد میں صحابہ عملی زندگی کے اندر دیگر ملکوں میں نکلے اور انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے. آج اسلام کے خلاف اتنی دعوتیں مارکیٹ میں موجود ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے لوگ اسلام کے خلاف کیسے بالکل سر بکف ہو کر جو ہے اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں. بت پرست ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سیکولرز ہیں، مرتدین ہیں، جو پہلے کسی زمانے میں مسلمان رہے اس کے بعد اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا. آن لائن، آف لائن، ہر جگہ جو ہے آپ کو اسلام کے خلاف بولنے کے والے ملیں گے. لیکن اگر آپ بغیر جو ہے تیاری کے اور بغیر علم کے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایسی صورت میں آپ اسلام کو مزید رسوا کریں گے. آپ جو ہے ان کے مقابلے میں غالب نہیں آ سکتے. علمی تیاری بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ایک بہت اہم چیز جو ہے دعوت کے میدان میں وہ اخلاص نیت ہے. ایک انسان اگر مالی مفادات کے لیے، ایک انسان جاہ و شہرت کے لیے، ایک انسان جو ہے اپنے آپ کی مشہوری کے لیے، ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے، ہم ایک دعوت سینٹر کھولیں گے اور دعوت کا کام کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت حدیث اس بارے میں ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. آپ نے کہا من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء، جو انسان اس نیت کے ساتھ علم حاصل کرے کہ علماء کے اوپر فخر و مباحث کرے. ٹھیک ہے میں ایسا مسئلہ جانتا ہوں، عالم صاحب کو بھی نہیں آتا، پوچھ لو ان سے.
پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو کیا اس بارے میں میرے پاس میں علم موجود ہے۔ اولی یماری بھی السفہاء، یا جاہلوں کے ساتھ میں بحث و مباحثہ کرے، جاہلوں کے ساتھ میں جو ہے بیٹھ کے اس طرح کی مجلسیں لگائے، او یصرف بھی وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کی چہروں کو اپنی طرف پھیرے۔ انسان کی نیت کیا ہو، ایسا کام میں کروں کہ کہیں بھی جاؤں نا میں چھا جاؤں، لوگ پلٹ کے میری طرف دیکھیں کہ یہ کون جا رہے ہیں، یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، ان کے انٹرنیٹ پہ اتنے مباحثے، اتنے ڈیبیٹ اور اتنے بیانات اور فلاں چیزیں موجود ہے۔ ایسا ایک امیج لوگوں کے درمیان میں میری بنے تو کام کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ جہنم، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اور بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے فنار، ایسے آدمی کے لیے کیا ہے، ایسے آدمی کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آج دنیا بھر میں دعوت کے نام پر مالی جو ہے مفادات اور زکوٰۃ کے پیسوں کے اندر ہیر پھیر، اور زکوٰۃ کی رقم کو غیر مصرف کے اندر خرچ کرنا، اور زکوٰۃ کی رقم سے قرآن مجید کے نسخے چھپا کر اور دینی کتابوں کے نسخے چھپا کر غیر مسلموں میں اور مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کرنا، حالانکہ زکوٰۃ کا مصرف وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کے دسیوں بگاڑ ہے جو دعوت کے میدان میں موجود ہے، اور پھر کیمرہ اور یوٹیوب چینل اور اس طرح کی اور دسیوں چیزیں جس کی وجہ سے نیتیں خراب ہوئی پڑی ہے، اور اس کا نتیجہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل کام تو بظاہر ہوتا دکھ رہا ہے، لیکن جو نتیجے اور رزلٹ ملنا چاہیے وہ رزلٹ ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ اخلاص نیت کے ساتھ انسان چھوٹا سا بھی کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد میں پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس علم کی نشر و اشاعت کر دیتے ہیں، انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا علم پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دعوتی میدان کے اندر ایک بہت بڑی خرابی جو داعیوں کے اندر آ چکی، وہ کیا ہے، ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہیں۔ بولے دیکھو نہ میں حنفی ہوں، نہ شافعی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ حنبلی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، میں صرف مسلمان ہوں۔ ایک انسان اس سے پوچھے کہ اچھا آپ صرف مسلمان ہیں تو حنفی ہونا یا شافعی ہونا یا اہل حدیث ہونا یہ مسلمان ہونے کے برعکس ہے، یعنی جو حنفی شافعی یا اہل حدیث ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، آپ تو تکفیر کر رہے ہیں لوگوں کی۔ وہ انسان جس کو ہر بدعتی کے ساتھ تعلق رکھنا ہوتا ہے، ہر گمراہ فرقے کے اندر گھسنا ہوتا ہے، ہر گمراہ انسان کو اپنا بڑا بنانا ہوتا ہے، وہ کیا بولتا ہے، میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں کون ہوں، میں صرف مسلمان ہوں۔ اگر دعوت کے لیے بدعتیوں کے بیچ میں رہنا پڑے، ان کو بڑا ماننا پڑے، ان کو کرسی دینی پڑے، ان کے خطابات کروانے پڑے، تو ایسی صورت میں یہ دعوت نہیں ہے بلکہ یہ دین سے عداوت ہے، اللہ کے دین کو بگاڑنا ہے۔ بدعتی کی مثال کیسی ہے، جیسے دیمک ہوتی ہے کہ بالکل جو ہے لکڑی کی کوئی چیز ہے، الماری ہے، پلنگ ہے، باہر سے بالکل اچھا دکھ رہا ہے لیکن دیمک اس کو کھا کے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایسے ہی بدعتی اسلام کو کترتا رہتا ہے اندر سے، یہاں تک کہ اسلام کا نام تو باقی رہتا ہے، اسلام کی حقیقت اندر باقی نہیں رہتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس میں آیا اور آ کر ان کے کان میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خفیہ باتیں آپ کو بتا کے گئے ہیں، ایسا لوگ بولتے ہیں، آپ کے پاس میں کوئی خفیہ پیغام، کوئی خفیہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خفا ہو گئے، بہت ناراض ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل کوئی بات مجھ کو نہیں بتلائی، چھپا کر کوئی علم مجھ کو نہیں دیا گیا۔ ہم مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی ہیں، میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدہ، اس پر اللہ کی لعنت جو اپنے والد پر لعنت کرے۔ بچہ ہے غصے میں آ گیا ماں باپ کے خلاف میں اور ایسی کوئی بات زبان سے نکال دی ماں باپ کے بارے میں جو لعنت کے ہم معنی ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کے ہم معنی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ماں باپ پہ لعنت تو نہیں پڑے گی، اس اولاد کے اوپر لعنت ہوگی اللہ کی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت جو غیر اللہ کے لیے ذبیحہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو بدعتیوں کو ٹھکانہ دے۔ اور آپ نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے۔ پہلے جو ایک سسٹم ہوا کرتا تھا کہ بھئی یہ زمین کہاں تک آپ کی، میری یہاں تک زمین، دیکھو یہ میری نشانی لگی ہوئی ہے، ایک آدمی اس نیت کے ساتھ زمین کے نشانات میں رد و بدل کرے کہ کسی کی زمین ہڑپ کر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، 1261 نمبر پر صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو بدعتی کو ٹھکانہ دے۔ اور ایک آدمی بدعتیوں کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے، ان سے محبت کرے، ان کو خطاب کی دعوت دے، ان کو ٹھکانہ دے، ان کو اپنا بڑا بنائے، اس سے بڑھ کے بدعتی کو ٹھکانہ دینا اور کیا ہوگا؟ تو یہ ساری غلطیاں ہیں، وقت کم ہے ورنہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس مناسبت سے کہی جا سکتی ہیں۔ تو اگر یہ سب نہیں کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں ایک سادہ سی ترتیب بتائی ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے متعین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، سخت دل ہیں، مضبوط ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اسی حکم کو بجا لاتے ہیں۔ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، اولاد کو بخار ہو جائے، ماں باپ کی آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے، یہی اولاد جہنم کی آگ میں جائے گی تو ایسی صورت میں آپ کو چین آ جائے گا؟ تعجب کی بات ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مستدرک الحاکم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے، انہوں نے کہا اس کے معنی ہے علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو، دین کی تعلیم دو اور ان کو ادب سکھلاؤ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گھر والوں سے بھی پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک دائی، حقیقی دائی جب بنتا ہے جب وہ خود اندر سے اتنا تیار ہو چکا ہوتا ہے، بجھے ہوئے چراغ سے کبھی چراغ نہیں جلتے۔ تو اگر آپ کے اندر وہ تقویٰ ہے، وہ ایمان ہے، وہ صلاحیت ہے، اپنے اندر پیدا کیجیے، اپنے آپ پر محنت کیجیے۔ جب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہوگی تو پہلے آپ کے گھر والے اس کا اثر قبول کرنے کے قابل بنیں گے، اور آپ کے گھر والوں کا یہ حق ہے کہ آپ تعلیم، تربیت، دعوت کے اعتبار سے پہلے اپنے گھر والوں کو ترجیح دیں۔ پھر جب آپ نے اپنے گھر والوں کو ترجیح دی، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، علمی اعتبار سے آپ بڑھ گئے، دعوتی صلاحیت آپ نے اپنے اندر پیدا کی، اس کے بعد اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت دے کر پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے چچا کو، اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر قریبی رشتہ داروں کو، اس کے بعد درجہ بدرجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی صلاحیت دے، انسان کام کرے، پوری دنیا میں کام کرے۔ ایک حدیث لوگ پیش کرتے ہیں، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ بولے دیکھو ایک آیت بھی معلوم ہے تو لوگوں کو پہنچانا ضروری ہے ہمارے لیے۔ جہالت کی بات ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور بہت مختصر وقت آپ کے پاس ہے، کسی کو ایک آیت بھی آپ بتا سکتے ہیں تو آپ بتا دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک آیت کی وجہ سے اس کو کیا نفع دے، آپ نہیں جان سکتے۔
لیکن ایک آدمی اتنا جاہل ہے کہ پورے قرآن کے اندر سے خالی ایک ہی آیت اس کو معلوم ہے، اس کو دوسروں کو بتانے کا حکم ہوگا شریعت میں، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ دین کے معاملات میں گفتگو کرے۔ تو یاد رکھیں دعوت بہت بڑی چیز ہے، اور دعوت کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ کو فلاں میں جا کے فلاں اسٹائل سے آپ دعوت دیں گے تو ہی دعوت کا کام ہوگا۔ اگر ایک انسان واقعی اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا کر لے تو وہ اپنے پیمانے پر جہاں وہ رہتا ہے، اس گھر میں، اس محلے میں، اس سماج میں، وہاں جہاں وہ کام کرتا ہے، وہ بہت اچھے انداز میں دعوت کا کام کر سکتا ہے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے۔ واقعی جب آپ دعوت کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا کرے گا اور اتنی اونچائی پر لے جائے گا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے ایسے داعی ہیں کہ جنہوں نے کبھی نام اور شہرت کے پیچھے وہ نہیں بھاگے، آج دنیا بھر کے اندر اللہ نے ان کو چمکا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا کے اندر جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان کافروں کی قید میں اللہ ان کو آزادی اور رہائی عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو نکاح کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو مسلمان گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اپنی موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔